بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت اور رہبری، تالیف استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ دوسرا نمونہ، آیت الیوم اکملت لکم دینکم میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے، بلکہ یہاں مذکورہ بالا آیت کے تطہیر سے زیادہ عجیب انداز نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں بہت ہی سادے اور معمولی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1، چوپایوں کا گوشت تمہارے لیے حلال ہے، ان کا تزکیہ یوں کرو، اور اگر مردار ہو تو حرام ہے۔ وہ جانور جنہیں تم دم گھونٹ کر مار ڈالتے ہو حرام ہے، اور وہ جانور جو ایک دوسرے کے سینگ مارنے سے مر جاتے ہیں ان کا گوشت حرام ہے وغیرہ۔ پھر یک بک یک ارشاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مسائل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور جو پہلے بیان ہو رہے ہیں۔ مذکورہ آیت کے یہ جملے اپنے پہلے اور بعد کی آیتوں سے سرے سے میل نہیں کھاتے، یعنی یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو دوسرے مطالب کے درمیان الگ سے سرسری طور پر بیان کر دی گئی ہے اور پھر اسے ذکر کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس وقت ہم جس آیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، آیت بلغ، اس کا بھی یہی حال ہے، یعنی وہ بھی ایسی آیت ہے کہ اگر ہم اسے اس سے پہلے اور بعد کی آیات کے درمیان سے نکال دیں تو بھی ان آیتوں کا ربط کسی طرح نہیں ٹوٹ سکتا۔ جیسے کہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں تو اس سے پہلے اور بعد کی آیتوں میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ یوں ہی زیر بحث آیت دوسری آیت کے درمیان ایک ایسی آیت ہے کہ نہ اسے ماقبل کی آیتوں سے متعلق کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ما بعد کی آیتوں کا مقدمہ، بلکہ اس میں ایک دم الگ سے بات کہی گئی ہے۔ یہاں بھی خود آیت میں موجود قرائن اور شیعہ و سنی روایات اسی مطلب کی حکایت کرتی نظر آتی ہیں، لیکن اس آیت کو بھی قرآن نے ایسے مطالب کے درمیان رکھا ہے جو اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتے۔ اس میں ضرور کوئی راز ہوگا۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس مسئلے کا راز، اس میں جو راز پوشیدہ ہے، خود قرآن کی آیت کے اشارے سے بھی ظاہر ہے اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات و دستورات میں آل پیغمبر کا مسئلہ، یعنی امیر المومنین کی امامت اور خاندان پیغمبر کی خصوصیت ہی ایسا مسئلہ اور ایسا حکم تھا جس پر بدقسمتی سے سب سے کم عمل ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اہل عرب اپنی روح کی گہرائیوں میں تعصبات رکھتے تھے، جس کے سبب ان میں اس مطلب کے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی آمادگی بہت ہی کم نظر آتی تھی۔ اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امیر المومنین سے متعلق حکم پہنچتے تھے، لیکن حضرت ہمیشہ اسی تردد میں رہتے تھے کہ اگر میں بیان کر دوں تو وہ منافقین جن کا ذکر قرآن برابر کرتا رہا کہنے لگیں گے کہ دیکھو پیغمبر کنبہ نوازی سے کام لے رہے ہیں، جبکہ پوری زندگی پیغمبر اکرم کا یہ شیوا رہا ہے کہ کسی مسئلے میں اپنے لیے کسی خصوصیت کے قائل نہ ہوئے۔ ایک تو آپ کا اخلاق ایسا تھا، دوسرے اسلام کا حکم ہونے کی بنا پر بھی آپ اس بات سے غیر معمولی طور پر گریز کرتے تھے کہ اپنے اور دوسروں کے درمیان کوئی امتیاز برتیں، اور یہی پہلو پیغمبر اسلام کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب تھا۔ یہ مسئلہ یعنی اس حکم کی تبلیغ کے علی میرے جانشین ہے خدا کا حکم تھا، لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ اگر اسے بیان کر دیں تو ضعیف الایمان افراد کا گروہ جو ہمیشہ رہا ہے کہنے لگے گا کہ دیکھو پیغمبر اپنے لیے عظمت و امتیاز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آیت الیوم اکملت لکم دینکم میں ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل کی آیت
تھی جس میں قرآن فرماتا تھا کہ اب کافروں کی امیدیں تمہارے دین سے منقطع ہو چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف اب تک جو جدوجہد کر رہے تھے اس دین پر کامیاب ہو جائیں گے، ان کی یہ امیدیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ اب ان کے بگاڑے سے کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ لہذا اب کافروں کی جانب سے کسی طرح کا خوف و خطر نہ رکھو، لیکن مجھ سے ڈرتے رہو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اس بات سے ڈرتے رہو کہ اگر میں خود اندرونی طور پر خرابیاں پیدا ہوئیں تو میں اپنی سنت اور قانون کے مطابق، یعنی جب بھی کوئی قوم فساد اور برائی میں پڑ کر اپنی راہ بدلتی ہے، میں بھی ان سے اپنی نعمت سلب کر لیتا ہوں، نعمت اسلام کو تم سے سلب کر لوں گا۔ یہاں واخشون کنایا ہے مجھ سے ڈرو کا مطلب یہ کہ اپنے آپ سے ڈرو، یعنی اب خطرہ اسلامی معاشرے کے اندر سے ہے، باہر سے کوئی خطرہ نہیں رہ گیا۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی ہے اور سورہ مائدہ پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والا آخری سورہ ہے، یعنی یہ آیت پیغمبر اسلام کی رحلت سے 2-3 ماہ پہلے نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے، جب اسلام طاقت و اقتدار کے اعتبار سے وسعت پا چکا تھا۔ جو آیت ہمارے بحث کا محور ہے اور جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ خطرہ داخلی طور پر ہے، خارجی طور پر کسی طرح کا خطرہ باقی نہیں رہا۔ ہمیں قرآن میں اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت نظر نہیں آتی جو پیغمبر اکرم کو کسی عمل کی انجام دہی کے لیے آمادہ کرے اور شوق دلائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو کسی کام کے لیے تشویق کیجیے، آپ کسی کو کسی کام کے لیے تشویق کیجیے اور وہ اس کے لیے ایک قدم آگے بڑھے پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جائے، جیسے وہ خطرے یا تذبذب کا شکار ہے۔ یہ آیت بھی پیغمبر کو تبلیغ کی دعوت دیتی ہے اور اس تبلیغ کے سلسلے میں ایک طرف دھمکی دیتی ہے اور دوسری طرف شوق پیدا کراتی اور تسلی دیتی ہے۔ دھمکی یہ ہے کہ اگر اس امر کی تبلیغ تم نے نہیں کی تو تمہاری رسالت کی تمام خدمت عکارت اور بیکار ہے، اور تسلی یوں دی جاتی ہے کہ ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کافروں سے خوفزدہ نہ ہو۔ در حقیقت پہلی منزل میں پیغمبر کو کافروں سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن آیت یا ایھا الرسول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر تشویش میں مبتلا اور فکر مند تھے۔ پس ظاہر ہے کہ حضرت کا یہ تردد و فکر مندی مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے افراد سے ہے۔ مجھے فی الحال اس سے سروکار نہیں ہے کہ مسلمانوں میں وہ گروہ جو اس تبلیغ یعنی علی کی جانشینی قبول کرنے پر تیار نہیں تھے باطنی طور پر کافر تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ کچھ ایسا تھا کہ وہ لوگ اس کے لیے آمادہ اور اسے قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ تاریخی مثالیں، اتفاق سے تاریخی واقعات اور اسلامی معاشرے کے مطالعے سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے جو علی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا وہ یہ حیۃ علی الاسلام تھا، یعنی ہم نے اسلام کے حق میں احتیاط سے کام لیا کیونکہ لوگ ان کی اطاعت نہیں کرتے اور انہیں خلیفہ نہیں مانتے۔ یا ایک دوسری جگہ ابن عباس سے گفتگو کے دوران ان سے کہا قریش کی نگاہ میں یہ عمل صحیح نہیں تھا کہ امامت بھی اسی خاندان میں رہے جس خاندان میں نبوت تھی۔ مطلب یہ تھا کہ نبوت جب خاندان بنی ہاشم میں ظاہر ہوئی تو فطری طور پر یہ اس خاندان کے لیے امتیاز بن گئی، لہذا قریش نے سوچا کہ اگر خلافت بھی اسی خاندان میں ہوگی تو سارے امتیازات بنی ہاشم کو حاصل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش کو یہ مسئلہ خلافت امیر المومنین ناگوار تھا اور وہ اسے درست نہیں سمجھتے تھے۔ ابن عباس نے بھی ان کو بڑے ہی محکم انداز میں محکم جواب دیا اور اس سلسلے میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کی جو ان افکار و خیالات کا مدلل جواب ہے۔ بہرحال اسلامی معاشرے میں ایک ایسی وضع و
کیفیت پائی جاتی تھی جسے مختلف عبارتوں اور مختلف زبانوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اسے ایک صورت اور ایک انداز سے بیان کرتا ہے، اور حضرت عمر اسی کو دوسری صورت سے بیان کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ علی نے اسلامی جنگوں میں عرب کے بہت سے افراد اور سرداروں کو قتل کیا تھا، اور اہل عرب فطرتاً کینہ پرور ہوتے ہیں، لہذا مسلمان ہونے کے بعد ان کے دلوں میں علی سے متعلق پدر کشی اور برادر کشی کا کینہ موجود تھا، لہذا علی خلافت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بعض اہل سنت بھی اسی پہلو کو بطور عذر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اس منصب کے لیے علی کی افضلیت سب پر نمایاں اور ظاہر تھی، لیکن ساتھ ہی یہ پہلو بھی تھا کہ ان کے دشمن بہت تھے۔ بنابراین اس حکم سے سرتابی کے لیے ایک طرح کے تقدر اور تردد کی فضا عہد پیغمبر میں ہی موجود تھی، اور شاید قرآن کا ان آیت و قرائن و دلائل کے ساتھ ذکر کرنے کا راز یہ ہے کہ ہر صاف دل اور بے غرض انسان حقیقی مطلب کو سمجھ جائے، لیکن ساتھ ہی قرآن یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس مطلب کو اس طرح بیان کرے کہ اس سے انکار اور روگردانی کرنے والوں کا انحراف قرآن اور اسلام سے انحراف اور انکار کی شکل میں ظاہر ہو۔ یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ بہرحال اس مطلب سے سرتابی کرتے ہیں ان کا یہ انحراف قرآن سے کھلا انحراف اور انکار کی شکل میں ظاہر نہ ہو، بلکہ کم از کم ایک ہلکا سا پردہ پڑا رہے۔ یہی وجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کو ان آیات کے درمیان میں قرار دیا گیا ہے، لیکن ہر سمجھدار عقل مند اور مدبر انسان بخوبی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان سے الگ ایک دوسری ہی بات ہے۔ اسی طرح قرآن نے آیت کو بھی اسی انداز میں دوسری آیتوں کے درمیان رکھا ہے۔ آیت انما ولیکم اللہ، اس سلسلے میں بعض ایسی آیتیں بھی ہیں جو انسان کو سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہاں ضرور کوئی خاص بات ذکر کی گئی ہو اور بعد میں متواتر احادیث اور روایات سے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 عجیب تعبیر ہے: ایمان والو، بس تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا کوئی عام عمل نہیں ہے جسے ایک اصل کلی کے طور پر ذکر کیا جائے، بلکہ یہ مطلب و مفہوم کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں اس کی تصریح و وضاحت بھی نہیں کی گئی ہے کہ اس سے سرتابی دوست و دشمن کے نزدیک براہ راست قرآن سے روگردانی شمار کی جائے، لیکن ساتھ ہی کمال فصاحت کے ساتھ اسے اس انداز سے بیان بھی کر دیا گیا ہے ہر صاف دل اور منصف مزاج انسان سمجھ جائے کہ یہاں کوئی خاص چیز بیان کی گئی ہے اور کسی اہم قضیے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے بلکہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے جو وجود میں آ گیا۔ آخر یہ کون سا واقعہ تھا؟ ہم دیکھتے کہ بلا استثناء تمام شیعہ و سنی روایات کہتی ہیں کہ یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عرفہ کی باتیں، دوسری آیتیں بھی ہیں جن پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر سے مطلب واضح اور حقیقت روشن ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفہ ایک زمانے سے اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ دراصل یہ شیعی نقطہ نظر ہے، لیکن عرفہ نے اسے بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امامت و ولایت کا مسئلہ باطن شریعت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی وہی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جو کسی حد تک شریعت اور اسلام کی گہرائیوں سے آشنا ہو، لیکن اس نے پوست اور چھلکے سے گزر کر اس کے منفرد جوہر تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ اور بنیادی طور پر اسلام میں امامت و ولایت کا مسئلہ لبی اور اصلی مسئلہ رہا ہے، یعنی بہت مدبرانہ فکر عمیق رکھنے والے افراد ہی اسے درک اور سمجھ سکے ہیں۔ دوسروں کو بھی اس گہرائی کے ساتھ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس مفہوم تک پہنچتے ہیں اور کچھ نہیں پہنچ پاتے۔ اب ہم اس سے متعلق
بعض دیگر آیات پر توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ کہ شیعہ جو دلائل پیش کرتے ہیں ہم ان سے آگاہ ہوں اور ان کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امامت شیعوں کے یہاں نبوت سے ملتا جلتا مفہوم۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو انہی مذکورہ آیات کے سلسلے کا ایک حصہ بھی اور بظاہر عجیب آیت ہے۔ البتہ یہ خود امیر المومنین کی ذات سے متعلق نہیں ہے بلکہ مسئلہ امامت سے متعلق ہے، انہی معنی میں ہے جسے ہم ذکر کر چکے ہیں اور یہ اشارتاً اسے دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم کہہ چکے کہ عہد قدیم سے ہی اسلامی متکلمین کے درمیان ایک بہت بڑا اشتباہ موجود رہا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اس مسئلے کو اس انداز میں اٹھایا کہ امامت کے شرائط کیا ہیں۔ انہوں نے مسئلے کو یوں فرض کیا کہ امامت کو ہم بھی قبول کرتے ہیں اور اہل سنت بھی، لیکن اس کی شرائط کے سلسلے میں ہم دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں شرائط امام یہ ہے کہ وہ معصوم اور منصوص ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معین و مقرر کیا گیا ہو، اور وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جبکہ شیعہ جس امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت سرے سے اس کے معتقد ہی نہیں ہیں۔ اہل سنت امامت کے عنوان سے جس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ امامت کی دینوی حیثیت سے ہے، جو مجموعی طور سے امامت کا ایک پہلو ہے۔ جیسے نبوت کے سلسلے میں ہے کہ پیغمبر اکرم کی ایک شان یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے حاکم تھے، لیکن نبوت خود حکومت کے مساوی اور ہم پلہ نہیں ہے۔ نبوت خود ایک ایسی حقیقت اور ایسا منصب ہے جس کے ہزاروں پہلو اور ہزاروں معنی و مطلب ہیں۔ پیغمبر کی شان یہ کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہونے کے ساتھ مسلمانوں کا حاکم بھی ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ امامت کا مطلب حکومت ہے، اور امام وہی ہے جو مسلمانوں کے درمیان حاکم ہو، یعنی مسلمانوں میں سے ایک فرد جسے حکومت کے لیے انتخاب کیا جائے۔ گویا یہ لوگ امامت کے سلسلے میں حکومت کے مفہوم سے آگے نہیں بڑھے، لیکن یہی امامت شیعوں کے یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالکل نبوت کے ہی قائم مقام قدم بقدم ہے، بلکہ نبوت کے بعض درجات سے بھی بالاتر ہے۔ بعض انبیاء اولی العزم وہی ہیں جو امام بھی ہیں، بہت سے انبیاء امام تھے ہی نہیں۔ انبیاء اولی العزم اپنے آخری مدارج میں منصب امامت پر سرفراز ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ جب ہم نے اس حقیقت کو مان لیا کہ جب تک پیغمبر موجود ہے کسی اور کے حاکم بننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ وہ بشریت سے مافوق ایک پہلو کا حامل ہے، اسی طرح جب تک امام موجود ہے حکومت کے لیے کسی اور کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی۔ جب وہ نہ ہو، چاہے یہ کہیں کہ بالکل موجود ہی نہیں ہے یا ہمارے زمانے کی طرح نگاہوں سے غائب ہے، اس وقت حکومت کا سوال اٹھتا ہے کہ حاکم کون ہے۔ ہمیں مسئلہ امامت کو مسئلہ حکومت میں مخلوط نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں یہ کہنے کی نوبت آئے کہ اہل سنت کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ شیعوں کے ہاں امامت بالکل نبوت سے ملتا جلتا ایک مفہوم ہے، اور وہ بھی نبوت کے عالی ترین درجات سے۔ چنانچہ ہم شیعہ امامت کے قائل ہیں اور وہ سرے سے اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں کہ قائل تو ہے مگر امام کے لیے کچھ دوسری شرائط تسلیم کرتے ہیں۔ امامت ابراہیم کی ضروریت میں، یہاں ہم جس آیت کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں وہ امامت کی اسی مفہوم کو ظاہر کرتی ہے جسے شیعہ پیش کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امامت ایک الگ ہی حقیقت ہے جو نہ صرف پیغمبر اسلام کے بعد بلکہ انبیاء مسلف کے زمانے میں بھی موجود رہی ہے، اور یہ منصب حضرت ابراہیم کی ذریت میں تا صبح قیامت باقی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ہے، ظالمون ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ جب خداوند عالم نے چند امور و احکام کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا اور وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے تو خدا نے فرمایا میں بلا شبہ تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔
ابراہیم نے کہا اور میری ذریت سے فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم معرض آزمائش میں حجاز کی جانب ہجرت کا حکم۔ خود قرآن حکیم نے جناب ابراہیم کی آزمائشوں سے متعلق بہت سے مطالب ذکر کی ہیں۔ نمرود اور نمرودیوں کے مقابلے میں ان کی استقامت و پائیداری کے نعرے نمرودی میں جانے سے نہ ہچکچائے اور ان لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال بھی دیا، اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات انہی آزمائشوں میں خداوند عالم کا ایک عجیب و غریب حکم یہ بھی تھا کہ جسے بجا لانا سوائے اس شخص کے جو خدا کے حکم کے سامنے مطلق تعبد اور بندگی کا جذبہ رکھتا ہو اور بے چوچ چرا سر تسلیم خم کر دے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک بوڑھا جس کے کوئی اولاد نہ ہو اور 70-80 سال کے سن میں پہلی مرتبہ اس کی زوجہ ہاجرہ صاحب اولاد ہوتی ہے، اور ایسے میں اسے حکم ملتا ہے کہ شام سے ہجرت کر جاؤ اور حجاز کے علاقے میں اس مقام پر جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے اپنی اس بیوی اور بچے کو چھوڑ دو اور خود وہاں سے واپس چلے آؤ۔ یہ حکم سوائے مطلق طور پر تسلیم و رضا کی منطق کے چونکہ یہ حکم خدا ہے لہذا میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا تھا، کیونکہ آپ پر وحی ہوتی تھی، کسی اور منطق سے میل نہیں کھاتا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 پروردگارہ میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے قریب اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں، البتہ آپ خود وحی الہی کے ذریعے جانتے تھے کہ انجام کار کیا ہے، لیکن منزل امتحان سے بخوبی گزر گئے۔ بیٹے کو ذبح کر دو، ان سے بالاتر بیٹے کو ذبح کرنے کا مرحلہ ہے۔ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو مینا میں ذبح کر دو، وہیں جہاں آج ہم جناب ابراہیم کی اس بے مثال اطاعت و بندگی اور تسلیم و رضا کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے لہذا انجام دیتے ہیں، یہاں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ 2-3 مرتبہ جب خواب کے عالم میں آپ پر وحی ہوتی ہے اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وحی پروردگار ہے، تو اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اور اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ بیٹا بھی کسی ہل و حجت اور بہانے کے کہتا ہے اے پروردگار بزرگوار، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صفات آیت نمبر 102۔ قرآن کیسا عجیب اور حیرت انگیز منظر پیش کرتا ہے۔ فلما اسلما، جب یہ دونوں تسلیم ہو گئے، یعنی جب انہوں نے ہمارے حکم کے آگے مکمل طور پر اطاعت و بندگی کا اظہار کیا، اور ابراہیم نے اپنے فرزند کو پیشانی کے بل لٹایا، یعنی اس آخری مرحلے تک پہنچ گئے جہاں نہ ابراہیم کو بیٹے کے ذبح کرنے میں شک رہا اور نہ اسماعیل کو ذبح ہو جانے میں کوئی شک باقی رہا۔ باپ بھی اطمینان کامل کی منزل پر اور بیٹا بھی یقین کامل کے درجے پر۔ ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ سورہ صفات آیت نمبر 103 تا 105۔ یعنی ہمارا مقصد فرزند کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہم نے نہیں چاہا تھا کہ اسماعیل ذبح کر دیے جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس حکم کو عملی طور پر انجام دینا لازمی نہیں ہے، بلکہ فرمایا تم نے انجام دے دیا، کام ختم ہو گیا، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے، بلکہ ہمارا مقصد اسلام و تسلیم کی نمود اور تم دونوں باپ بیٹے کی تسلیم و رضا کا اظہار تھا، جو انجام پا گیا۔ قرآن کے مطابق خداوند عالم نے جب جناب ابراہیم کو عالم پیری میں نعمت اولاد سے نوازا، قرآن حکایت کرتے کہ جب فرشتوں نے آ کر ان کو یہ خبر دی کہ خداوند عالم آپ کو فرزند عطا کرے گا، تو ان کی زوجہ نے فرمایا میں بوڑھی عورت صاحب اولاد ہوں گی جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے،
سورہ ہود آیت نمبر 72۔ فرشتوں نے ان سے کہا کیا آپ کو امر خدا پر تعجب ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 73۔ اے اہل بیت، آپ پر خدا کی رحمتیں اور ان کی برکتیں ہیں۔ بنابراین خدا بند عالم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی، یعنی جب تک جوان تھے صاحب اولاد نہیں تھے۔ آپ اس وقت صاحب اولاد ہوئے جب منصب پیغمبری پہ فائز ہو چکے تھے، کیونکہ جناب ابراہیم کے بارے میں قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کے پیغمبر ہونے کے سالہ سال کے بعد زندگی کے آخری ایام یعنی 70-80 سال کے سن میں خدا بند عالم انہیں نعمت اولاد سے نوازتا ہے، اور آپ اس کے 10-20 سال بعد تک زندہ بھی رہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل تو ان کی حیات میں اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے پدر بزرگوار کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 بتاتی ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا، آپ نے ان آزمائشوں کو پورا کر دکھایا اور ان میں کھرے اترے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دریافت کیا کیا میری ذریت سے بھی یہ منصب متعلق رہے گا؟ جواب ملا میرا عہد ان میں سے ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ آیتیں کس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کیا جناب ابراہیم کے اوائل زندگی سے؟ مسلم طور پر نبوت سے پہلے کی نہیں ہے، کیونکہ ان آیتوں میں وحی کی بات کی گئی ہے۔ بہرحال دوران نبوت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا یہ زمانہ نبوت کا ابتدائی زمانہ ہے؟ نہیں، بلکہ نبوت کا آخری زمانہ ہے۔ اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک یہ کہ آیت کہتی ہے کہ یہ منصب آزمائشوں کے بعد ملا، اور جناب ابراہیم کی تمام آزمائشیں آپ کی نبوت کے پورے دور میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ان میں سے اہم ترین آزمائش آپ کے اواخر عمر سے متعلق رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اسی آیت میں آپ کی ذریت اور اولاد کا تذکرہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے خود فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صاحب اولاد تھے۔ یہ آیت جناب ابراہیم سے جو نبی بھی تھے اور رسول بھی، اب آخر عمر میں یہ کہتی ہے کہ ہم تمہیں ایک نیا عہدہ اور ایک دوسرا منصب دینا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم پیغمبر تھے، رسول تھے، ان مراحل کو طے کر چکے تھے، لیکن ابھی ایک مرحلہ اور تھا جس میں ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر پائے تھے اور نہیں پہنچے، جب تک تمام آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ گزر نہیں گئے۔ کیا یہ بات ظاہر نہیں کرتی کہ قرآن کی منطق میں منصب امامت ایک دوسرے ہی حقیقت کا نام ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کے معنی کیا ہیں۔ امامت خدا کا عہد۔ امامت کا مطلب یہ کہ انسان اس منزل پر فائز ہو کہ اصطلاحی زبان میں اسے انسان کامل کہا جائے، کہ یہ انسان کامل اپنے پورے وجود کے ساتھ دوسروں کی رہبری اور ہدایت کا فریضہ انجام دے سکے۔ حضرت ابراہیم کو فوراً اپنی ذریت اور اولاد یاد آتی ہے۔ خدایا کیا میری ذریت اور میری نسل کو بھی یہ منصب نصیب ہوگا؟ جواب دیا جاتا ہے میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ امامت کو خدا کا عہد کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جس امامت کی بات کرتے ہیں وہ خدا کی جانب سے ہے۔ چنانچہ قرآن بھی یہی فرماتا ہے عہدی، یعنی میرا عہد، نہ کہ عوام کا عہد۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ امامت کا مسئلہ حکومت کے مسئلے سے جدا ہے تو اس پر تعجب نہ ہوگا کہ یہ عہد یعنی امامت خدا سے متعلق کیوں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت و حاکمیت خدا سے متعلق ہے یا انسانوں سے؟ جواب یہ ہے کہ یہ حکومت جسے ہم حکومت کہتے ہیں امامت سے الگ ایک چیز ہے۔ امامت میرا عہد ہے اور میرا عہد تمہاری ظالم اور ستمگر اولاد تک نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم کے سوال کا نہ کلی طور سے انکار کیا اور نہ کلی طور سے
اقرار فرمایا۔ جب قرآن نے ابراہیم کی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ظالم اور ستمگر افراد کو الگ کر دیا تو ان میں سے وہ افراد رہ جاتے ہیں جو ظالم اور ستمگر نہیں ہیں، اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نسل ابراہیم میں اجمالی طور سے امامت پائی جاتی ہے۔ دوسری آیت، اس سلسلے میں قرآن کی ایک اور آیت، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 28 بھی حضرت ابراہیم سے متعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اسے یعنی امامت کو ایک باقی رہنے والی حقیقت کی صورت میں ابراہیم کی نسل میں باقی رکھا۔ ظالم سے کیا مراد ہے؟ یہاں ظالمین کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ ائمہ نے ہمیشہ ظالمین سے متعلق اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ ظالم سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن کی نگاہ میں ہر وہ شخص جو خود اپنی ذات پر یا دوسروں پر ظلم کرے ظالم ہے۔ عرف عام میں ہمیشہ ہم ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرے، یعنی جو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، ہم اسے ظالم کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کی نظر میں ظالم عمومیت رکھتا ہے، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے یا خود پر کرے۔ جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ ہی پر ظلم کرتا ہے۔ قرآن میں اپنی ذات یا اپنے نفس یا اپنے ذات پر ظلم کو بیان کرنے والی بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ علامہ طباطبائی اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے متعلق خداوند عالم سے جو سوال کیا ہے، اس سلسلے میں نسل و ذریت ابراہیم کے نیک و بد ہونے کی تفسیر کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک یہ کہ ہم فرض کریں کہ حضرت کی اولاد میں کچھ ایسے افراد تھے جو ابتدا سے آخر عمر تک ہمیشہ ظالم تھے۔ دوسرے یہ کہ بعض ایسے افراد تھے جو ابتدائی عمر میں ظالم تھے لیکن آخر عمر میں نیک اور صالح ہو گئے۔ تیسرے کچھ افراد وہ تھے جو ابتدائی عمر میں نیک تھے اور بعد میں ظالم ہو گئے، اور چوتھے یہ کہ کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جو کبھی ظالم نہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم منصب امامت کی عظمت و جلالت کو سمجھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ منصب اتنا اہم ہے جو نبوت اور رسالت کے بعد آپ کو عطا کیا گیا ہے، لہذا محال ہے کہ ایسے منصب کی درخواست خداوند عالم سے آپ نے اپنی اس اولاد کے لیے کی ہو جو ابتدا کے آخر عمر تک ظالم اور بدکار تھے۔ اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ حضرت ابراہیم کا یہ تقاضا اپنے ان فرزندوں کے لیے ہو جو ابتدائی عمر میں تو نیک تھے لیکن بعد جب انہیں منصب دیا جانے والا ہو تو ظالم ہو۔ لہذا حضرت ابراہیم نے یہ تقاضا اپنی صالح اور نیک اولاد کے لیے کیا ہے۔ اب ان نیک اور صالح افراد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ابتدا سے زندگی کے آخری لمحے تک ہمیشہ نیک رہے، اور ایک وہ جو پہلے ظالم اور برے تھے بعد میں نیک اور صالح ہو گئے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کا تقاضا ان دو طرح کے افراد کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، تو اب ممکن ہے کہ یہ منصب ان افراد کو نصیب ہو جو اگرچہ اس وقت ظالم و ستمگر نہیں ہیں لیکن ان کی گزشتہ زندگی آلودہ اور ظالمانہ تھی، یعنی ان کی زندگی کا پچھلا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صاف طور سے کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، جو لوگ ظلم سے سابقہ رکھتے ہیں اس منصب کے اہل نہیں ہو سکتے، ہمارا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ لہذا مسلم طور پر وہ شخص جو اس وقت ظالم ہے یا ہمیشہ ظالم رہا ہے یا پہلے ظالم نہیں تھا لیکن اس وقت ظالم ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت ابراہیم کی درخواست کا مصداق نہیں ہے۔ اس بنا پر قرآن صاف طور پر اس کی نفی کرتا ہے کہ امامت اس شخص تک پہنچے جس کی پچھلی زندگی ظالمانہ رہی ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امامت ان لوگوں تک بھی پہنچے جو اپنی زندگی کے کسی دور میں بھی مشرک رہے ہوں۔